ناظرین، محفل شان لیلۃ القدر میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند کی ایک بہت بڑی خانقاہ جسے دنیا بھر میں جس کے چاہنے والے محبت کرنے والے پائے جاتے ہیں الحمدللہ، دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف، وہ خانقاہ کی جو اپنی مثال آپ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ یہاں کے بزرگوں نے اتنی محنت کی کہ پہاڑوں میں موجود پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، اور آج بھی اگر آپ جائیں اور وہاں کا اگر آپ مشاہدہ کریں تو محسوس ہوگا کہ کوئی غیبی مخلوق ہے کہ جو کلمہ پڑھ رہی ہے اور صدائے اللہ بلند ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اس دربار میں آج بھی دینی اور عصری علوم کی تعلیمات جاری و ساری ہیں، جہاں روحانی فیوز و برکات تقسیم ہو رہے ہیں، وہیں علمی فیض بھی تقسیم ہو رہا ہے، روحانی فیض بھی تقسیم ہو رہا ہے، بچے اور بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ جس انداز میں مشائخ سالک آباد شریف خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ میری مراد سلطان الفقراء حضور قبلہ ثانی سرکار دامت برکاتہم قدسیہ کہ خدا کی قسم ایک بار آپ اگر ان سے مل لیں تو پھر آپ کی دل میں بار بار یہ خواہش ہوگی کہ آپ اس دربار میں حاضر ہوں، اور آپ ہی کے جانشین سلطان الفقراء حضور قبلہ پیر سلطان سرکار دامت برکاتہم قدسیہ ایک ایسی روحانی شخصیت کہ جو وہاں بیٹھ کر روحانی علاج بھی کر رہے ہیں اور روحانی فیوز و برکات بھی جاری و ساری فرما رہے ہیں۔ پیر سرکار اعظم سرکار جو ہیں، پیر فیضان اعظم صاحب ماشاءاللہ جو آپ کے شہزادے ہیں، وہ پوری دنیا میں اپنے خطابات اور نعتوں کے ذریعے سرکار کے عشق کو عام کر رہے ہیں، اور اعظمی سرکار کا میں ذکر کر دوں کہ وہاں کے جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ماشاءاللہ جو کچھ وہاں امور انجام دیے جا رہے ہیں وہ اس کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ ہی کے خانوادے سے تعلق رکھنے والی یہ تمام شخصیات جو ہیں اپنے اپنے طور پر بہت اچھے امور انجام دے رہی ہیں۔ میں التماس گزار ہوں پیرزادہ صاحبزادہ فیضان اعظم صاحب قبلہ دامت برکاتہم قدسیہ سے کہ وہ اپنے ارشادات سے بھی ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، اور اپنے اس لہن سے بھی کہ جو لہن ہر دل میں محفوظ ہو جاتا ہے اس لہن سے بھی ہمیں نوازیں۔ حضرت قبلہ پیرزادہ محمد فیضان اعظم سرکار۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحب الکرام المتقین المنتجبین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی یہ نشست جو کہ متوقع لیلۃ القدر کی نشست بھی ہے، ویسے تو رمضان شریف کا پورا مہینہ ہی برکتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے اور اللہ کی رحمت والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے کوئی مجھ سے جو رزق کی تلاش مانگے، ہے کوئی جو میری رضا مانگے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جو اس رات میں خشوع خضوع کے ساتھ قیام کرے گا تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ایسی برکت والی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اس میں ایک بات ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی امت کی جب عمریں دکھائی گئی تو آپ نے دیکھا کہ باقی جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان سے میری جو امت ہے اس کی عمریں کم ہیں، تو جب آپ غمگین ہوئے تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آپ آگے اور فرمایا اے حبیب آپ غمگین نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، آپ کو غم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیونکہ صحابہ کو یہ تھا جی کہ پرانی امتیں جو ہیں ان کی عمریں زیادہ ہیں تو ان کی عبادات بھی زیادہ ہیں، تو اس حساب سے تو ہم رہ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا
کہ آپ غمگین نہ ہو. رب فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرما دیں گے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل سبحان ہے, اللہ سبحان جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. اس میں جو عبادات کا ثواب ملے گا وہ اتنا ملے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اٹس اے بجٹ پلان فار دا ہول ایئر. یہ ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے. اس میں جس کا جی چاہے وہ لوٹ لے, جس کا جی چاہے کہ اس کی رحمت سے لطف اندوز ہو جائے. تو یہ دیکھیں اگر قدر کی جائے نا جی تو ہر رات ہی شب قدر ہے. یہ قدر والے نبی کی وجہ سے جو ملی ہے واہ واہ واہ. شب قدر. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر قدر کی جائے تو ہر رات ہی شب قدر ہے. اللہ ہم سب کو وہ قدر نصیب کرے, اس رات میں جو ہے وہ جاگنا نصیب کرے. بالخصوص ہمارے حضور قبلہ عالم حضور الحاج فقیر پیر ثانی سرکار, حضور الحاج پیر سلطان سرکار, آپ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی رات جو ہے یہ لمبی چوڑی, ٹھیک ہے محافل بھی ہوں لیکن یہ رات لمبی چوڑی محافل کے لیے نہیں ہے. یہ رات اس لیے ہے کہ تنہائی میں بیٹھا جائے, اس کے حضور گڑ گڑایا جائے, اس کے حضور معافی مانگی جائے اور جتنی ہو سکے تنہائی اختیار کی جائے. یہ وہ رات ہے کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سمیت زمین پر آتے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے جب بندوں کو دیکھتے ہیں جو عبادت کر رہے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے مصافحہ فرماتے ہیں. یہ وہ رات ہے, اس کی برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس میں میرے ذہن میں ایک شعر ہے جو کہ فارسی کا, حضور آپ کافی فارسی پر گرپ بھی رکھتے ہیں, میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اس میں میرے ذہن میں ایک شعر ہے کہ کسی نے کہا نا کہ بازا بازا, واہ واہ واہ. یہ غالباً حضور قبلہ پیر سلطان سرکار آپ پڑھتے ہیں, بازا 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 ہر کے آنچے استی بازا, بازا بازا. مطلب اب بھی واپس آ جا, اے بندے تجھے کس نے دھوکے میں رکھ دیا, لوٹا واہ واہ لوٹا. بازا بازا آنچے ہستی بازا, گر کافرو گر کافرو گبرو بت پرستی بازا. اگر تو بت پرست بھی ہے, یہودی بھی ہے, تو پھر بھی آ جا میری رحمت کے نیچے, پھر بھی آ جا, تجھے کس نے دھوکے میں رکھ دیا ہے, تیرا رب تو بڑا مہربان ہے. پھر آگے کیا فرما, ای درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نے, اور اس دربار سے تجھے کس نے دھوکے میں رکھ دیا ہے, یہاں سے نا امید نہ ہو. کیوں نہ ہو, صد بار اگر توبہ شکستی بازا. اب بھی واپس آ جا, 1000 بار اگر گناہ کر بھی چکا ہے توبہ کر تو میں تجھے معاف کر دوں گا. زمین سے لے کے آسمان تک اگر گناہ کر چکا ہے تو میری رحمت پھر بھی جو ہے وہ وسیع ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ تنگ دستی کے عالم, آسان کر دیتا ہوں جی, اردو میں کر دیتا ہوں, او تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں, تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں, پر درے غیر پہ جانے سے کتراتا ہوں, اور مانگنے میں محتاج کو غیرت کیسی, مانگنے میں محتاج کو غیرت کیسی, پر شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. شرم اتنی ہے او مانگنے میں محتاج کو غیرت کیسی, او شرم اتنی ہے
کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. مطلب شرم اتنی ہے. وہ ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ وہ اب ہر طرف سے ٹھوکریں کھا کے آئے ہیں تو اے مالک تیرے در پر آئے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے تو رب سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا محتاج رکھے, اپنے دروازے کا محتاج رکھے, کسی غیر کا. شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں, اس دروازے کا محتاج رکھے. تو یہی ہے کہ اس رات میں تنہائی اختیار کی جائے, اس کی بارگاہ میں گڑ گڑایا جائے. یہی پیغام دربار اعظمیہ سالک آباد شریف کا ہے. تو آپ نے کیونکہ ذکر چھیڑا مدینہ شریف کا, تو میرا دل کرتا ہے کہ وہیں سے میں بھی آغاز کروں. ایک نعت میرے ذہن میں آ رہی ہے, اسی پر اختتام کروں گا. جھکتی ہے کل خدائی, جھکتی ہے کل خدائی, جھکتی ہے کل خدائی.